خداوند میں میرے عزیزو، خداوند کے بابرکت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میرا ایمان ہے کہ آپ اپنے خاندان کے ساتھ ٹھیک ٹھاک ہوں گے، اور میری آپ سب کے لیے دل سے یہی دعا نکلتی ہے کہ خدا آپ سب کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے۔ خدا ہم سب کو جہاں بہت سی برکتیں دیتا ہے، وہاں اولاد کی نعمت سے بھی نوازتا ہے، اور ہم سب کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے بچوں کی ایک اچھی تعلیم ہو اور ایک اچھی تربیت ہو۔ تعلیم کے لیے تو ہم بہت سا پیسہ لگاتے ہیں، اور ہماری خوشی کی انتہا نہیں رہتی جب ہمارے بچے اچھے نمبر لے کر پاس ہوتے ہیں۔ تو پھر ہمیں جب بہت سی مبارکبادیاں ملتی ہیں تو ہم تو پھولے نہیں سماتے۔ امریکہ میں ہمارے ہاں بہت سی گریجویشن پارٹیز ہوتی ہیں، جہاں خاندان اپنے عزیز و اقارب، اپنے رشتہ داروں کو بلاتے ہیں اور پھر پارٹی منا کر خوب خوش ہوتے ہیں۔ لیکن بہت سے خاندان ایسے بھی ہوتے ہیں جہاں خاندان میں بچے وہ سب کچھ نہیں کر پاتے، جہاں وہ اپنے خاندان کی توقعات پر پورے نہیں اترتے۔ تو ایسے میں اکثر لوگ ان بچوں کے بارے میں یہ کہے سنے جاتے ہیں، ہائے ہائے یہ منڈا پتہ نہیں کیس تے گیا ہے، یہ سارے خاندان تو وکھرا ہے، ایدی تے طبیعت ہی فرق ہے۔ اور میرے عزیزو، یہی ہمارا آج کا موضوع ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت کا آغاز کہاں سے کریں۔ ہم میں سے اکثر والدین کا یہ مائنڈ سیٹ ہوتا ہے، یعنی وہ یہ سوچ رکھتے ہیں کہ تربیت سے مراد ان بچوں میں بہتری لانا ہے، اور بہت سے والدین ان کی تربیت اسی طرح کرتے ہیں جیسے جانوروں کی تربیت کی جاتی ہے، یعنی گھوڑوں کو، خچروں کو، کتوں کو ٹرین کیا جاتا ہے، جہاں والدین ان پر روب جماتے ہیں، ان پر سختی کرتے ہیں۔ خاص طور پر والدین میں سے والد اپنے بچوں پر بڑی سختی کرتے ہیں، وہ بہت سخت مزاج ہوتے ہیں، ان کے بچے ان سے ڈرتے بھی ہیں۔ اس کے برعکس والدہ اپنے بچوں کے عیبوں کو چھپا لیتی ہیں، اور خامد کو پتہ ہی نہیں لگتا کہ اس کی ناک کے نیچے کیا ہو رہا ہے۔ اور انہی سختیوں میں پل کر جوان ہو کر بہت سے بچے بری راہوں پر نکل جاتے ہیں۔ تو ایسے میں ہم سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ وہ کون سا موڑ تھا جو ہم غلط مڑے۔ اور یہی ہمارا آج کا موضوع ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت کا آغاز کہاں سے کریں۔ میرے عزیزو، فارمولہ نمبر 1 یہ ہے کہ اگر آپ اپنے بچوں میں ایک اچھی تبدیلی لانا چاہتے ہیں اور دیکھنا چاہتے ہیں، تو آپ خود اپنے میں تبدیلی لے آئیں۔ یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ بچوں کی بجائے ہماری اپنی تربیت ہو۔ تحقیق نے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ تمام والدین جو تحمل مزاج ہوتے ہیں، وہ تحمل سے بات کرتے ہیں، تحمل سے بات کو سنتے ہیں، صحیح بات کرتے ہیں، یعنی اصولی بات کرتے ہیں، تو ان کے بچے بھی بالکل انہی کی طرح ڈھلتے چلے جاتے ہیں۔ مگر وہ جو دوسرے خاندان ہوتے ہیں جو گھیڑا دیتے ہیں، تو ان کے بچے بھی گھیڑا دیتے ہیں۔ جو اپنے بچوں کی بات غور سے نہیں سنتے، تو ان کے بچے چیختے ہیں، اونچی آواز میں بات کرتے ہیں۔ جو خود تحمل مزاج نہیں ہوتے، ان کے بچے بھی ان کے کپڑے کھینچتے ہیں اور چیخ چیخ کر اپنے غصے کا اظہار کرتے ہیں۔ میرے عزیزو، یاد رکھیے کہ ہمارے بچے ہمارے طرز عمل کے عکاس ہوتے ہیں۔ ایسے بچوں کی تربیت کرنا تو انتہائی مشکل ہوتا ہے، جو کبھی آپ کے کندھوں پہ چڑھ جاتے ہیں، آپ کے سر کو طبلہ سمجھ لیتے ہیں، اس کو بجانے لگتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں بیٹا نہ کرو، آرام سے بیٹھتے ہی نہیں ہیں۔ میرے عزیزو، اس کا آسان اور سستا طریقہ تو یہی ہے کہ آپ روزانہ کی بنیاد پر دیکھیں کہ میرے کون سے رویے میں تبدیلی آ رہی ہے، یعنی اپنے اوپر کام کرنا شروع کر دیں۔ آپ اپنے سے پوچھیں کہ آپ نے آج کون سا نیا ہنر سیکھا ہے، اور نہ صرف سیکھا ہے بلکہ لاگو بھی کیا ہے۔ ان پر نہیں، اپنے پر۔ اپنے بچوں کی خاطر جھوٹ بولنا چھوڑ دیں، اپنے بچوں کو عزت دینا سیکھیں۔ جب وہ کسی صوفے پر بیٹھ کر اپنے اسکول کا کام کر رہے ہیں اور کوئی مہمان آتے ہیں، تو آپ ان سے کہیں کہ بیٹا اگر آپ برا نہ محسوس کریں تو اگر اٹھ کر آپ ادھر چلے جائیں تو بڑی نوازش ہوگی، کیونکہ کچھ مہمان آئے ہیں۔ ان سے زیادہ پنجابی بولنے کی کوشش نہ کریں، اور اگر آپ کو پنجابی بولنے کا اتنا ہی شوق ہے تو آپ بڑے پیار سے ان سے کہہ سکتے ہیں بیٹا جی ذرا اٹھ جاؤ تے ادھر چلے جاؤ۔
ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਿمان ਆਏ ਨੇ, یعنی پرونے آئے نے۔ میرے عزیزو، میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ یہ تمام اچھے اصول جو آپ نے اپنے اوپر لاگو کر لیے ہیں، یہ خود بخود یعنی آٹومیٹکلی آپ کے بچوں میں منتقل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ آپ کے باتیں کرنے کا انداز بہت جلد ان بچوں میں منتقل ہو جائے گا۔ میرے عزیزو، جب آپ گھر آتے ہیں تو تیز تیز نہ چلیں، کبھی بھاگ کے ادھر گئے، کبھی بھاگ کے ادھر گئے، بلکہ آرام سے گھر میں داخل ہوں، بچوں کو گریٹ کریں اور ان کی باتوں کو بڑے تحمل سے سنیں، ان کو اپنے پاس بٹھا کر ان کی باتوں کو بڑے غور سے سنیں۔ اگر آپ نے زیادہ ادھر ادھر پھرتیاں دکھائیں اور بھاگنا شروع کیا تو جب آپ بیٹھیں گے تو بچے آپ کے کندھوں پہ چڑھ کے آپ کے سر کو طبلہ سمجھیں گے اور خوب بجائیں گے۔ اس کے برعکس اگر آپ میں چڑچڑاہٹ ہے اور آپ چڑی چڑی سی باتیں کرتے ہیں تو لازمی ہے کہ آپ کے بچوں میں بھی چڑچڑاہٹ آتی جائے گی۔ میرے عزیزو، آج کا حاصل کلام یہی ہے کہ آپ سقراط کی طرح آرام سے بیٹھ جائیں اور سوچیں کہ وہ کون سے اچھے رویے ہیں جو آپ اپنے بچوں میں چاہتے ہیں۔ ذرا سوچیں اور پھر دیکھیں کہ کیا وہ تمام رویے آپ میں موجود ہیں۔ اگر نہیں ہیں تو آج ہی ان رویوں کو اپنے اندر لانا شروع کریں۔ یقین کیجئے کہ بہت جلد آپ کے بچے آپ کو دیکھ کر ویسے ہی بن جائیں گے جیسے آپ چاہتے ہیں کہ وہ بنیں۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، آپ کو خوب برکت دے۔ آمین۔